دوستو، دنیا میں کسی جگہ ایک عورت اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ اپنی دنیا میں خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ ایک دن اچانک اس کی بیٹی کی اجل آ پہنچی اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ عورت کے لیے یہ ناقابل برداشت صدمہ تھا، کیونکہ اس کی بیٹی ہی اس کی کل کائنات تھی۔ اس کا ذہن نظام قدرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ روتی پیٹی گاؤں کے دانا حکیم کے پاس گئی اور حکیم سے گویا ہوئی، حکیم صاحب کوئی ایسا نسخہ بتائیں جس سے میری بیٹی لوٹ آئے، میں اس کے عوض اپنی ساری جمع پونجی خرچ کرنے کو تیار ہوں۔ حکیم صاحب نے ایک نظر اس غمزدہ عورت پر ڈالی اور اس کی سنجیدگی دیکھتے ہوئے کافی سوچ و بچار کے بعد بولے، ہاں ایک نسخہ تو ہے میرے پاس۔ علاج کے لیے ایک ایسے سرسوں کے بیج کی ضرورت ہے مجھے جو کسی ایسے گھر سے لیا گیا ہو جس گھر میں کبھی کسی غم کی پرچھائی تک نہ پڑی ہو۔ عورت نے کہا، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میرے لیے، میں ابھی جا کر ایسا سرسوں کا بیج ڈھونڈ کر لے آتی ہوں۔ عورت کے خیال میں اس کا گاؤں ہی تو وہ جگہ تھی جس میں لوگوں کے گھروں میں غم کا گزر نہیں ہوتا تھا۔ بس اسی خیال کو دل میں سجائے اس نے گاؤں کے پہلے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک جوان عورت نکلی۔ اس عورت نے اسے پوچھا، کیا اس سے پہلے تیرے گھر نے کبھی کوئی غم دیکھا تھا یا دیکھا ہے؟ جوان عورت کے چہرے پر ایک تلخی سی نمودار ہوئی اور اس نے درد بھری مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے کہا، میرا گھر ہی تو ہے جہاں زمانے بھر کے غموں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے۔ خاتون کا کہنا تھا، دوستو، سال بھر پہلے میرے خاوند کا انتقال ہو چکا ہے۔ میرے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ خاوند کے انتقال کے بعد گزر اوقات بہت مشکل سے ہو رہی ہے ہمارے، اور آج کل گھر کا ساز و سامان بیچ کر مشکلوں سے گزارا کر رہے ہیں، بلکہ اب تو بیچنے کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ زیادہ سامان نہیں بچا۔ جوان عورت کی داستان اتنی دکھ بھری اور غمگین تھی کہ وہ عورت اس کے پاس بیٹھ کر اس کے غم گساری اور اس کے دل کا بوجھ ہلکا کرتی رہی، اور جب تک اس نے جانے کی اجازت مانگی تب تک وہ دونوں سہیلیاں بن چکی تھیں۔ دونوں نے ایک دوسرے سے دوبارہ ملنے کا وعدہ لیا اور رابطہ رکھنے کی شرط پر عورت اس کے گھر سے باہر نکلی۔ مغرب سے پہلے یہ عورت ایک اور خاتون کے گھر میں داخل ہوئی، جہاں ایک اور صدمہ اس کے لیے یہاں منتظر تھا۔ اس خاتون کا خاوند ایک خطرناک مرض میں مبتلا تھا۔ گھر پر صاحب فراش تھا۔ گھر میں بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان نہ صرف یہ کہ موجود ہی نہیں تھا، بلکہ یہ بچے اس وقت بھوکے بھی تھے۔ عورت بھاگ کر بازار گئی اور جیب میں جتنے پیسے تھے ان پیسوں سے کچھ دالیں، آٹا اور گھی وغیرہ خرید کر لائیں۔ خاتون خانہ کے ساتھ مل کر جلدی کھانا پکوایا اور اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کو شفقت سے کھلایا۔ کچھ دیر مزید دل بہلانے کے بعد ان سے اس وعدے کے ساتھ اجازت چاہی کہ وہ کل شام کو پھر ان سے ملنے آئے گی، اور دوسرے دن پھر یہ عورت ایک گھر سے گھر اور ایک دروازے سے دوسرے دروازے پر اس امید سے چکر لگاتی رہی کہ کہیں اسے ایسا گھر مل جائے جس پر غموں کی کبھی پرچھائی بھی نہ پڑی ہو، اور وہاں سے ایک سرسوں کا بیج حاصل کر سکے، مگر ناکامی ہر جگہ اس کی منتظر تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اس عورت کو کسی نئی دکھ بھری کہانی کا سامنا ہوتا تھا، اور یہ عورت مصائب اور غموں سے متاثر انہی لوگوں کا ایک حصہ بنتی چلی گئی، اور اپنے تعین ان سب میں خوشیاں بانٹنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ عورت بستی کے ہر گھر کا حصہ بنتی چلی گئی۔ وہ عورت نہ صرف اپنا دکھ بھول چکی تھی، بلکہ وہ یہ بھی بھول چکی تھی کہ وہ ایک ایسے گھر کی تلاش میں نکلی تھی جس پر کبھی غموں کی پرچھائی نہ پڑی ہو۔ وہ لاشعوری طور پر دوسرے کے غموں میں شریک ہو کر ان کے غموں کا مداوع کرتی جا رہی تھی۔ بستی کے حکیم نے گویا اسے اپنے غموں پر حاوی ہونے کے لیے ایسا مثالی نسخہ تجویز کر دیا تھا جس میں سرسوں کے بیج کا ملنا تو ناممکن تھا، مگر
اپنی اکلوتی بیٹی کی موت کے غم کو بھولنا ممکن تھا، اور یہ اسی لمحے ہی شروع ہو گیا تھا جب وہ بستی کے پہلے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ جی ہاں، یہ قصہ کوئی معاشرتی اصلاح کا نسخہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک کھلی دعوت ہے ہر اس شخص کے لیے جو اپنی انا کے خول میں بند دوسروں کے غموں اور خوشیوں سے سروکار رکھے بغیر اپنی دنیاؤں میں غم اور مگن رہنا چاہتا ہے۔ حالانکہ دوسروں کے ساتھ مل جل رکھنے اور ان کے غموں اور خوشیوں میں شرکت کرنے سے خوشیاں بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوا کرتی۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ آپ کا یہ معاشرتی رویہ آپ کو پہلے سے زیادہ خوش اخلاق انسان بنا دے گا۔ السلام علیکم۔